والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ بنی اسرائیل دی گل چل رہی سی اور فرمایا کہ انہوں نے اسی مجبور کیتا کتاب تے جس تے ایمان لائے اس تے عمل کرنے تے، اور اس تو بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جڑا ایمان باللہ ہے یہ تخلیقی طور تے یہ انسان دے مزاج چلنے بدیت کر دیتا، اور اسی ویکھنے ہم کہ انسانی تاریخ جتوں تک معلوم ہے اسے عجیب و غریب قسم دے لوگ ملتے ہیں، تہذیب تو نہ آشنا، حتیٰ کہ لباس تو نہ آشنا لوگ ملتے ہیں، بالکل جنگلی، خوراک دی کوئی پکان دی تمیز نہیں، کچا پکا کھا رہے ہیں، پھل کھا کے گزارا کر رہے ہیں، گوشت کھا کے گزارا کر رہے ہیں، لباس تو بے بہران پتہ ہی نہیں لباس کے ہوندا، یا تھوڑی بہت کسی نے سمجھ آئے تو کسی کوئی شرمگاہ تے پتے اگے پیچھے دیتے ہوئے۔ اس سب دے باوجود یعنی زندگی دیاں دوسریاں ضروریات تو جڑے باشنا نہیں، انہاں بھی مذہب دے نا تے کچھ نہ کچھ رسومات بنائی ہوئی ہیں، خواہ وہ اپنے بزرگاں دی ارواح دی پوجا کر دیں، خواہ وہ جنہ دی پوجا کر دیں، خواہ وہ کوئی جادو پڑھ دیں، لیکن مذہب دے خانے چ نہ کچھ ضرور لکھا ہوا ہے۔ کتنی عجیب گل ہے کہ انسانی معاشرہ جڑا بالکل انسانی ظاہری ضرورتوں تو بھی واقف نہیں، اس کو مذہب دی کتوں آ گئی ہے کہ انہیں مذہب دے نا تے کچھ نہ کچھ رسمیں ایجاد کیتیاں، خواہ وہ باطل مذاہب جتنے انہاں چ قدر مشترک ہے، کیونکہ باطل دا آخرت تے ایمان ہی کوئی نہیں، نہ آخرت دا انہاں پتہ جتنے تک تسی کسی نبی تے ایمان نہ لے او آخرت دے حقائق تو پتہ نہیں لگتے۔ وہ کچھ رسمہ مذہب دے نا تے بنا کے وہ چاہتے ہیں کوئی ایسی طاقت غیبی ہوئے جڑی ساڑی حفاظت کرے، ساڑی مشکلات دور کرے، ساڑی بیماریاں ٹھیک کرے، ساڑی ضرورتیں پوریاں کرے۔ اور در حقیقت یہ جڑا ہے طلب یا یہ جڑا ہے انسان دے وجود یہ ایک سوال یہ اللہ دی ذات واسطے ہے، اور یہ ازل تو اللہ نے بدیت کر دیتا اندر۔ رسول فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ وہ وقت یاد کرو جس ویلے اللہ نے اولاد آدم دیاں پشتاں جو انہاں دی ساری اولاد نو کٹ کے اپنے سامنے کھڑا کر۔ مفسرین کرام نے اتنے مفصل گلاں لکھیاں، مختصراً یہ ہے کہ ارواح چونکہ اسلاب پدر وجود ہوندا تے روح تو عالم امر ہوندی، ارواح تے تخلیق تو بعد صلب پدر نہیں ہوندے، روحاں تے عالم امر ہوندیاں۔ صلب دا جڑا نطفہ وہ شکم مادر ویندا، پھر اس گوشت دا لوتھڑا بندا، پھر اس سے چھڑیاں بندیاں، پھر وہ تقریباً جڑا قرآن کریم نے 1400 سال پہلے دسیا وہ بھی 120 دن دسیا قرآن نے کہ 120 دنوں دے وچ وہ بچہ انسانی شکل پوری ہو گئی اور اسے روح پیدا ہو گئی۔ اور جدید سائنس بھی اپنی ساری ترقیاں دے باوجود ہوں اس گل تے پہنچی ہے کہ 120 دن دے اندر وجود مکمل ہو کے اسے روح پیدا، تو روح تو عالم امر چ سدھی آتی، تو یہ اسلاب چ پھر کے کڈیا گیا کہ پشتا چکے کڈیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اولاد آدم دیاں پشتا چو۔ تو صاحب معارف القرآن
مفتی اعظم مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے اپنی تفسیر معرف القرآن کہ اسلاب دے وچ تو او ذرات ہیں جڑے انسانی وجود دا بیج بنتے، جس طرح کسی درخت دا بیج بڑا چھوٹا جہا ہوندا، جس لیے تسی زمین دے وچ کاشت کرتے ہو تو وہ پھر اپنے ضرورت دے اجزاء زمین چو لے لے کے جمع کر کے تو اپنا تنا بنانا، کمپل بنتی، پھر تنا بنتا، پھر ڈال بنتے ہیں، وہ بہت بڑا درخت بنتا۔ اسی طرح انسانی بھی جتنے وجود ہے آدم علیہ السلام دے سلب چو جنہ پیدا ہونا انہاں دے وہ ذرات، اسی طرح جڑے انہاں دے سلب انہاں دے وہ بنیادی بیج جڑے چند ذرے چند سیل جنہ تو وجود بننا، وہ سارے بھی اللہ نے حاضر کیتے اور ساریاں ارواح بھی عالم امر جو تھے حاضر کیتے۔ ارواح تا عالم امر چاہیے نا، ارواح تا سلب چو یا پشت چو نہیں نکلیاں، تو یہ جڑا آندا بھی اسی آدم دی اولاد دی تمام پشتہ چو لوکاں نو کٹ کے کھڑا کیتا، اس تو مراد وہ بنیادی عنصر ہے جڑا سلب پدر چوندا جس تو وجود بندا۔ چنانچہ وجود دی حاضری بھی ہو گئی اور روح دی حاضری بھی ہو گئی، اور انہاں سارے نو اکٹھا کر کے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ انہاں سارے تے کولو اپنی ذات تے شہادت لئی اللہ نے کہ دیکھ لو تہاڈا خالق الستو بربکم، تہاڈا کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں۔ اتنے اللہ کریم نے اپنا ذاتی نام اللہ نہیں منوایا، صفاتی نام ذکر کیتا، کیا میں تہاڈا خالق، میں تہاڈا بناؤن والا، میں تہاڈا پیدا کرنے والا، میں تہاڈا پالنے والا، میں تہاڈی ضروریات پوری کرنے والا، میں تہاڈی حفاظت کرنے والا، میں تہاڈی فریاد سننے والا رب او ہوندا جڑا ہر ضرورت مند دی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری فرمائے۔ اس دے واسطے اساں علم بھی وسیع چاہیے کہ ہر شے نو جاندا بھی ہوئے، ہر ویلے جاندا ہوئے، اس نو او دے خزانے بھی کوئی کمی نہ ہوئے، اس نو کسی دی اجازت بھی لوڑ نہ ہوئے، ہر مخلوق تو بے نیاز اپنی مرضی نال سب کچھ کر سکدے او رب ہونا۔ تو یہ جڑی چیز ہے عظمت الہی اور عظمت ربوبیت، اج جڑی گمراہی ہے اس دی بنیاد بھی ربوبیت تو نا آشنائی ہے۔ میں بندہ اس لئے گمراہ ہوندا جس لئے اپنیاں او ضرورتاں اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ دی طرف منسوب کردہ گمراہ ہوگا۔ وہ سمجھدا کہ مینوں میری حفاظت اتھوں ملے گی، مینوں میرا رزق اتھوں ملے گا، مینوں میری عزت اتھوں ملے گی، جس لئے اپنی ضرورتاں اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ دی طرف منسوب کردہ اس ویلے بندہ گمراہ ہوگا نا۔ ایک گمراہی دی بنیاد اللہ نے اتھے کٹ دیتی، فرمایا الستو بربکم، کیا تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا میں نہیں یا کوئی اور ہے، میں ہاں یا کوئی اور بھی ہے؟ قالوا بلا، سب نے آکھیا بے شک اس گل وچ کوئی شبہ نہیں، اے پروردگار عالم ہے رب العالمین، تو ہی واحد لا شریک ہے جڑا ساڈیاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا، جڑا ساڈا رب ہے۔ شہدنا، اسی اس گل دی گواہی دینے ہیں یا اللہ، اسی اس گل تے شاہد ہاں، اس گل دے گواہ کہ ساڈا خالق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، رازق بھی تو ہے، فریاد رس بھی تو ہے، ساریاں باتاں جتنیاں ساری پیدائش، دیکھ بھال، تربیت، علم، دولت، صحت، خزانے، حکومت، سلطنت، جو کچھ سن ملنا تیری بارگاہ چو ملنا، تو واحد اللہ شریک و ہستی ہے جڑا رب العالمین ہے۔ قالوا بلا، انہاں کہا بے شک کوئی شبہ نہیں اسے کہ تو ساڈا پروردگار ہے۔ شہدنا، اور اسی اس گل تے گواہ، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ کریم فرمایا انہیں یاد رکھنا یہ نہ ہوئے کہ تسی دنیا تے جاؤ اور پھر واپس آؤ اور حشر قائم ہوئے اور یوم قیامت ساڑے کو محاسبہ کیتا جائے تو تسی آکو سانو تے جیو پتہ ہی کوئی نہ، سن تو گل یاد ہی کوئی نہیں رہی، سن تو بھلا گئی۔ یہ بھولن والی گل نہیں ہے، اللہ کریم فرمایا بھائی یہ گل بھلان والی نہیں، ہن اس تے پکے ہو جاؤ اور اس تے قائم ہو جاؤ۔ یہ نہ ہوئے کہ تسی دنیا تے جاؤ پھر تانوں ایک کیفیت یا ہن دنیا تے بندہ
اللہ دی ذات نو بھولیا نہیں، اپنی ضرورت نو بھولیا نہیں۔ یہ خانہ اس دے باطن وچ موجود ہے کہ کوئی ہستی ایسی ہوئے جڑی میری غائبانہ تحفظ کرے، میری فریاداں سنے، میری ضرورتاں پوریاں کرے، اور اس سے نو جس لئے اللہ تو دور ہو کے تے اس تے غیر اللہ ارواح دا نہ رکھ لیا، یا جنہ دا یا پوتاں دا یا کسے دا، تے او مشرک و کافر ہو گیا۔ اے حق تا اللہ دا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم دا احسان ہے کہ تخلیقی طور تے اس نے انسان دے وجود اپنی ذات واسطے تجسس اور ایک سوال اور اس دا جواب بھی رکھ دیتا۔ اب بے شمار کافر ایسے جنہوں پوچھو اس ویلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے بھی آدھے وما یقربونا وما کیسی انہاں دی عبادت اس واسطے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، انہاں دی عبادت اسی اس واسطے کرنے کہ یہ اساں اللہ دے نیڑے لے ونجن، انہاں دی اسی پوجا اس واسطے کرنے کہ یہ سانو اللہ دے قریب کر دے۔ بے اللہ دے قریب کرنے واسطے غیر اللہ دی پوجا تو نہیں چاہیے، اللہ دے قریب کرنے واسطے تو اللہ دا وہ بندہ چاہیے جڑا اللہ دی ذات اور اللہ دی صفات تو آگاہ کرے، وہ نہیں چاہیے جڑا اللہ دے اور بندے دے درمیان آ کے تاکہ میری پوجا کرنی شروع کر دے، وہ تو گمراہ کر دے گا۔ اور یہ کفر اور شرک دی گمراہی کا سبب ہے کہ مشرکین کو کفار کو بھی اللہ دا تصور ہے، اس میں بندہ نہیں بول سکتا وعدے بے شک اللہ ہے۔ ساڑھے کو بر صغیر ہندون بہت پرانا مذہب 2000 سال تو زیادہ دی اپنی تاریخ تو محفوظ ہے، لیکن ہاں ایک اور بھی یہ ناندیج کہ بے شمار یعنی جتھے کوئی طاقت نظر آئی اس لیے پوجا شروع کر دینا، سورج دی پوجا کر دین، چند ستارے دی کر دین، بڑی اگ بڑھدی پہ وہ پوجا کر دین، بڑا دریا ہے وہ پوجا کر دین، سمندر دی کر دین، بڑا پہاڑ تک کر وہ پوجا کر دین، جانوراں دی کر دین، سپاں دی پوجا کر دین، گائیں دی پوجا کر دین، بندراں دی پرستش کر دین، چوہے دی پرستش کر دین، پھر فرضی نہ رکھے ہوئے نے فلانی دیوی فلانا دیوتا، وہ دیوتا بھی ہیں دیویاں بھی ہیں، اور عجیب گل ہے بالکل انہوں نے انسانی ماحول بنایا بنا ہے، وہ بیبیاں تو ایک دوجے نہ لڑتے پہنتے، اختیارات و اقتدار تو دیوی دیوتا آپ پہ لڑتے پھرتے، یہ ساریاں کہانیاں بنا کے پھر وہ بھی اس گل تے پہنچ دین کہ یہ دیویاں دیوتا جنہاں دی اسی پوجا کرنے یہ سانو اس مہادیو جڑا سب تو بڑا ایک آخر سب تو بڑی ایک طاقت ہے سانو اس دا قرب دے دین، یعنی وہ نام کوئی بھی رکھ لے، چونکہ اگر تسی آتے جی میں نے اس دیوتا پیدا کیتا، سوال پیدا ہونا بھی اس دیوتا نے کس پیدا کیتا، جس حساب پیدا کیتا اس نے کس پیدا کیتا، تو تسلسل لازم آئے گا۔ ایک طاقت آخر ایسی مننی پوندی عقل انسانی دی مجبوری ہے کہ جس نے کسے نہیں پیدا کیتا اس خود ساری مخلوق نے پیدا کیتا، تو یہ تو کوئی مسلمانی نہ ہوئی نا۔ اگر بچ دیویاں دی پوجا شروع ہو گئی، غیر اللہ دی پرستش شروع ہو گئی تو مسلمانی نہ ہوئی۔ اتنے تو قرب الہی واسطے کوئی دیوی دیوتا یا بت نہیں چاہیے جنہاں دی پوجا کریے، اگر مقصود قرب الہی ہے تو اس کے واسطے اللہ دا او بندہ چاہیے جس نو معرفت حق حاصل ہوئے، جڑا اللہ دی ذات نو جاندہ ہوئے، اللہ دی صفات نو جاندہ ہوئے، پھر اگو ایک گل بھی جاندہ ہوئے وہ کیڑی کام کرنے چ اللہ راضی ہے، اور یہ بھی اس نے پتہ ہوئے وہ کیڑا کام کریے تو اللہ ناراض ہونا، مرضیات باری دا بھی واقف ہوئے۔ ایسا جیڑا بھی بندہ کائنات چاہے وہ اللہ دا نبی یا رسول ہے، اور کسے نبی کسے رسول نے اپنی پوجا دا اپنی پرستش دا حکم نہیں دیتا۔ لوگوں گمراہ ہو کہ نبیاں دے بھی بت بنا لیں، آج بھی عیسیٰ علیہ السلام دے اور مریم علیہ السلام دے بت بنائی پھر دے، لیکن اس دا حکم عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیتا، گمراہ ہو کے انہوں نے بنا لیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ دے بت لوگ بنائی پھر دے، اے یعوس و یعوقا و ودہ و نصر، یعوس یعوق بعد نصر، یہ سارے ولی اللہ بزرگ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، کسی زمانے بعد چاہنا نے انہوں نے بت بنا لے۔ تو کسی بھی نیک بندے نے اپنی اپنے بت دی پوجا دا حکم نہیں دیتا۔ نیک وہ ہوندا جڑا نبی دا پیروکار ہوندا، اور نبی وہ ہوندا جڑا اللہ دی عظمت تو آشنا کردا۔ یہ صرف نبی ہوندے جنہاں نو اللہ کریم اپنی عظمت دی آشنائی اور معرفت دیندا، اور نبی کلمات الفاظ
اور احکام الہی اس دی ذات اور صفات دستے بھی ہیں اور نبی محسوسات بھی دینے ہیں، فیلنگز بھی دینے ہیں، بندے دے دل وچ او کیفیات بھی ہوندیاں کہ وہ اللہ دی ذات اور اس دی صفات دی آشنائی نو دل وچ محسوس بھی کردا۔ یہ جڑا دل وچ کیفیت ہوندی اسے تصوف آکھدے نے، کوئی اسلام دا اور شریعت اور تصوف دا مقابلہ نہیں، بلکہ شرعی امور نو دل دے وچ اس کیفیت دا وارد ہو جانا تصوف ہوگا نا۔ زبانی سننا مننا جڑا یہ شرعی احکام ہو گئے۔ سو فرمایا میں یہ سارا انتظام کر دیتا، پھر ہوں تسی یہ نہ آکھو قیامت داڑے تسی آکھو بھئی جی یا اللہ اسی تو بھول بھل گیا سے، میں تو یاد دہانی واسطے نبی اور رسول اور کتاباں بھیج دا رہے۔ یعنی تہاڈی اس غفلت دا بھی علاج میں کیتا کہ روح زمین تے کدی کوئی ایسا زمانہ نہیں گزریا کہ کوئی شخص پیغام الہی تو واقف نہ رہے، ساری روح زمین خالی ہو جائے نہیں۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا پھر فرض قیامت آکو یا اللہ ساڈا باپ دادا اس شرک مبتلا ہو گیا اور وہ گمراہی پہ گیا تو اسی تو انہاں دی اولاد آسے انہاں دی گود وچ پلے تو جو کوئی انہاں کو سکھیا اس تے اسی عمل کردے رہے۔ فرمایا باپ دادے تو کفر و شرک وراثت حاصل کرنا کوئی دانش مندی نہیں، باپ دادے تو برائی حاصل کرنا کوئی دانش مندی نہیں، باپ دادا اگر گمراہ ہے تو گمراہی حاصل کرنا کوئی دانش مندی نہیں۔ اور بڑی عجیب گل ہے، باپ دادے تو لوگ ایک آدمی دکاندار ہے، اس دا بیٹا چلو دکانداری اس تو سکھدا، لیکن وہ پوری کوشش کرتا کہ باپ دی اگر چھوٹی دکان ہے تو میں اتنا کاروبار بتائیں کہ میں کارخانہ لا لیا، اور ایسے مثالیں سارے سامنے موجود ہیں۔ ایسے لوگ آج بھی معاشرے موجود ہیں جنہاں دے باپ دادا کو چھوٹی دکان ہے، آج انہیں بڑے بڑے کارخانے لائے ہوئے۔ باپ ملازم ہے پولیس سپاہی، اج سپاہیاں دے بیٹے ایس پی اج ویکھے جا سکتے ہیں۔ باپ نے ساری عمر سپاہی ہو کے سروس کی تھی، بیٹے پڑھیا سی ایس ایس کی تھا، وہ ملازمت کر کے ایس پی ہو گیا۔ یہ دنیا دے معاملے تے کوئی یہ نہیں آتا جو کوئی باپ نے دسیا اس سے قناعت کریے۔ کاشتکاری ایک آدمی کو 10 وگے 12 وگے زمین ہے، اس کا بیٹا اس کو 10 12 50 مربع زمین جمع ہو گئی، اس نے کاشتکاری کی تھی، محنت کی تھی، پیسہ کمایا اور خریدی۔ یعنی امور دنیا اسی باپ دادے نالوں اگے نکل جانا چاہنے ہیں، اسے ہور بہتری پیدا تے دین سیدھا سیدھا جو باپ دادا کرتے ایسا سننا کرن لگ میں تو عذر کوئی نہیں۔ دین تو اس نالوں زیادہ تاکید چاہیے کہ باپ دادا جڑا کردے پے نے رسومات نہیں، انہاں تے کسے نبی دا حکم بھی ہے، کوئی اللہ دا حکم بھی ہے، اس تے کوئی صداقت دی دلیل بھی ہے، یہ تو بندے دے ذمہ ہے۔ سو فرمایا کل اے نہ آکھنا بھئی تے جی ساڈا باپ دادا شرک کردے آ تے اسی تے انہاں دی اولاد آسے تے انہاں کو تکیا بھئی دنیا دے معاملے تے تسی باپ دادا تو اگے نکل گئے، کفر و شرک دی باپ دادا تے بہ رہے ہو۔ افتولکنا بما فعل المبتلون، یا اللہ جیڑا باطل سوچنے والا اور باطل تے عمل کرنے والا جیڑا کم کیتا اس دی سزا آسان ہے، اسے سانو ہلاک نہ کر، بھئی انہاں کیتا وہ اپنے کیتے دی سزا پان گے، تو آنو تو سزا تواڈے اپنے کیتے دی ملے گی۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور یہ ساری تفصیل، یہ ساری بحث، یہ ساری گل، یہ محض کوئی ایک تاریخ بیان کرنا مقصد نہیں۔ اللہ کریم فرمائندہ بھی جتنے واقعات قرآن کریم بیان کردہ یا جس طرح اے واقعہ بیان کیتا کہ آدم علیہ السلام اور انہوں دی اولاد اور انہوں دی اولاد اور سارے جڑے سلب انہوں جو کٹ کے میں افراد بھی کھڑے کر دیتے، انہوں دی ارواح بھی بلا لیاں اور انہوں نے زندہ سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ میں تھوڑا پروردگار نہیں، میں تھوڑا خالق مالک رازق نہیں، سب نے آکھیا بے شک تو ہی ہے، اسی اس گل تے گواہ۔ تو فرمایا ہوں دنیا تے جا کے بھول نہ جانا اور قیامت نو آ کے یہ نہ آکھنا او جی باپ دادا غلطی تے اسی او غلطی ساڑے کو، باپ دادا دنیا میں امور جڑا کم کر دیں اس تے تسی انہاں تو اگے لگ جانا چاہتے ہو، تو دینی امور جس غلطی تے جس کوتاہی تے وہ بہ گئے اتھے ہی تسی بھی بہ گئے۔ فرمایا یہ ساری تفصیل بیان کرنے دا مقصد یہ ہے، مراد یہ ہے کہ کوئی کس سے بیان کرنا مقصد نہیں، مقصد ہے لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ ارشادات باری، ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن کے اس تے سوچن، غور کرن، فکر کرن۔ افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن تے بہ کے کدی سوچے نہیں؟
افلا یتفکرون، تسی کدی بہ کے فکر نہیں کیتی، کدی سوچے نہیں؟ یعنی یہ واقعات رمضان شریف آ گیا الحمدللہ، ہر بندے دی کوشش ہو سی میں زیادہ تو زیادہ تلاوت کرنی، ہر مسلمان یہ کوشش کرے گا جڑے خوش نصیب ہیں کہ زیادہ تو زیادہ تلاوت کرنی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جڑے ختم روز پڑھ لیندے ہیں، جڑے حافظ ہیں، ایسے بھی ہیں جڑے 15 سپارے روز پڑھ لیندے ہیں، ایسے بھی ہیں جڑے 10 اور ایسے بندے بھی ہیں، اج بھی ایسے بندے ہیں جنہاں دا معمول رمضان غیر رمضان 10 سپارے روزانہ منزل پڑھتے ہیں، کوئی 5 پڑھتا، کوئی 2 سپارے روز پڑھتا، کوئی 1 سپارہ روز پڑھتا، کوئی اس تو بھی کم پڑھتا۔ لیکن ایک گل یاد رکھو، قرآن صرف پڑھنے واسطے نہیں، قرآن دا پڑھنا عبادت ہے، قرآن دا پڑھنا سنت ہے، اور اگر کوئی پڑھتا پیا تو سننا فرض ہے۔ قرآن نو ویکھنا عبادت ہے۔ قرآن دا مقصد ہے کہ اس تے فکر کیتا جائے، اس تے غور کیتا جائے، اس تے تدبر کیتا جائے، اور اس تو نتیجہ حاصل کیتا جائے تاکہ توبہ نصیب ہوئے، اصلاح نصیب ہوئے، اور رجوع اللہ نصیب، لعلہم یرجعون، تاکہ اے واپس میری بارگاہ حاضر ہون۔ یعنی بندیاں واسطے اللہ کریم نے اتنا کرم فرمایا، اتنی رحمت فرمائی، اتنی خیر خواہی فرمائی کہ انبیاء اور رسول اور خاتم الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات نے مبعوث فرما کے اس ساریاں گلاں دس کے کوشش یہ فرمائی کہ انہاں دا حاصل یہ ہے کہ انہاں تے غور کرو، انہاں تے فکر کرو، سوچو، تاکہ تانوں حق دی نشاندہی ہوئے اور تسی باطل نو چھوڑ کے اللہ دی بارگاہ واپس آ جاؤ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔